أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات بھیجیں بر محمد. اب ظاہر ہے کہ ابھی میں حاضر ہوا اور دوسرے راستے سے آنا پا تو کافی تاخیر بھی ہو گئی، تو بہرحال تھکن تو ہے، لیکن کہ ذکر ایسا ہے جو ہر تھکن کو دور کرنے والا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد. صلوات بھیجیں بر محمد. آیہ کریمہ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر آیت میں ایک فلسفہ اور اتنا پورا قانون ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ اسلام کی جو بنیادی پالیسی ہے اس کو بتا رہی ہے. جو قرآن مجید کی جو بنیادی پالیسی ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ انا اکرمکم یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے. مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، مومنوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے دنیا میں خلق کیا. جناب آدم، جناب حوا، انہی کے ذریعے سے پوری نسل انسانی چلی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور جب تمہاری تعداد بڑھ گئی، جب تمہاری آبادی بڑھ گئی، تو ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. اب یہ تقسیم کیوں ہوئی اس کا سبب قرآن بتا رہا ہے. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں پہچانا جائے، تاکہ تمہاری شناخت ہو. یہ جو قبیلوں میں تقسیم ہوئے ہو، یہ جو خاندانوں میں تقسیم ہوئے ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ تمہیں پہچانا جائے، تمہاری شناخت ہو جائے. اس کا مطلب یہ خاندان یا قبیلہ سبب عزت نہیں ہوتا ہے، سبب عزت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف پہچان کا ذریعہ بتایا ہے، صرف اور صرف تعارف کا ذریعہ ہے کہ تمہیں پہچانا جائے، تمہارا تعارف ہو. اب سبب عزت کیا چیز ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے. کیا چیز عزت عطا کرتی ہے اور جس چیز سے عزت ملتی ہے اس کو قدرت اس کو اعلان فرما رہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو، اللہ کی نگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہے، جو صاحب کردار ہے، جو پاکیزہ کردار ہے، وہ صاحب عزت ہے اللہ کی نگاہوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خاندان سبب عزت ہے، نہ قبیلہ سبب عزت ہے، نہ دولت سبب عزت ہے، نہ اقتدار سبب عزت ہے، نہ حکومتیں سبب عزت ہیں، بلکہ اگر سبب عزت کچھ ہے تو وہ پاکیزگی کردار ہے، وہ بلندی کردار ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتی ہے. اب میں چاہتا ہوں ہلکا سا تعارف بچوں جوانوں کے لیے تقوی کا ہو جائے. اب اصطلاحی معنوں میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عام فہم لفظوں میں میں چاہتا ہوں کہ تقوی آپ دیکھیں کہ تقوی کی بنیادی حیثیت ہے قرآن مجید میں. اور شاید کچھ بچوں جوانوں کو اور کچھ لوگوں سے برا بھی لگ جائے، لیکن کیا کیا جائے، حقیقت ہے جو بیان کرنا ہے. آپ یاد رکھیں قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے کہ کسی مسلمان کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کسی مسلمان کا عمل قابل قبول نہیں ہے، کسی مومن کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے.
اب ظاہر کے مجمع میں سناٹا ہے، وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. ان کا دیکھیے مولانا کی پکڑ ہو گئی آج، وہ کہہ رہے نہ کوئی مسلمان کا عمل قابل قبول ہے نہ کسی مومن کا عمل قابل قبول ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قبولیت کی سند دے گا وہ اعلان کر رہا ہے. جو قبول کرے گا اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور صاف لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. انما حسر کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور انما تو آپ کا بہت ہی جانا پہچانا ٹرم ہے، انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ. وہی انما یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم صرف اور صرف صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتے ہیں. تو اب میری طرف سے تو اعلان نہیں ہوا، اب اعلان ہوا اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف صاحبان تقوی کا عمل قبول کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ بھی سخت ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس سے زیادہ سخت ہو گیا. کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، کوئی مومن بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ بھی میرا اعلان نہیں ہے، اعلان اس کا ہے کہ جس نے جنت خلق فرمائی ہے، جس نے جنت بنائی ہے، اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت متقین کے لیے سجائی ہے. ایک سوال ہے، اب توجہ رہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ مجھے واپس جانا ہے اور فلائٹ بھی پکڑنا ہے دہلی. مجھے آج شام کو روانہ ہونا ہے، تو بہت زیادہ وقت بھی ہو، پھر یہ کہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ فضیلت کا وقت قریب آ جائے گا. لیکن اذان شاید 1 بجے قریب یہاں پر ہوتی ہے، پتہ چلا ہے. تو اس کے لحاظ سے ہم کو مجلس بھی ختم کرنا ہوگی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. تو اب اعلان میری طرف سے نہیں ہے جو بعد میں کوئی کہتے مولانا نے کہا ہے، یہ اعلان اللہ کی طرف سے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے. متقین کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے جنت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے جب متقین کے لیے جنت ہے تو لے جانے والا کون ہونا چاہیے؟ ارے توجہ رہے، اتنی دیر آپ کو پریشان کیا، اب آپ کچھ سن لیجیے. عزت کرنا چاہتا ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ لے جانے والا کون ہونا چاہیے، کیونکہ جب جنت متقین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمان تو ہونا شرط ہے، مسلمان مومن اور اس کے بعد کا درجہ ہے تقوی. یہ بات کا آخری درجے کا نام ہے تقوی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اگر مسلمان ہے تو نہیں جائے گا. پھر تو وضاحت ہو جائے کہ خالی اگر مسلمان ہے تو نہیں جائے گا، مومن ہے تو نہیں جائے گا، لیکن صاحب تقوی ہونا ضروری ہے. اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور وضاحت ہو جائے، اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہے، صاحب تقوی ہونا بھی ضروری ہے. تو صرف مسلمان ہے تو نہیں جائے گا، صرف مومن ہے تو نہیں جائے گا، متقی ہونا ضروری ہے، صاحب تقوی ہونا ضروری ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب متقین کے لیے جنت ہے، صاحبان تقوی کے لیے جنت ہے، تو اب جنت لے جائے گا کون؟ لے جانے والا کون ہے؟ آپ یاد رکھیں قرآن نے صاف اعلان کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم پوری توجہ رہے، میدان حشر میں امام کے ساتھ لوگ جائیں گے، امام کے ساتھ جائیں گے. بہت توجہ رہے، امام کے ساتھ لوگ جائیں گے. تو جب امام ہوگا، وہاں امام آگے آگے ہوگا، تو اب اس کا مطلب ہے
کہ اب جنت میں نہ خلیفۃ المسلمین لے کر جائے گا، اب جنت میں نہ امیر المومنین کوئی لے کر جائے گا، ارے سارے القاب چرا لیے ہیں، ارے صلوات بھیجے بلند آواز سے، سارے القاب چرا لیے۔ بنی امیہ میں جو بیٹھ رہا ہے خلیفۃ المسلمین بھی ہے، امیر المومنین کا لقب بھی مل رہا ہے۔ بنی عباس میں جو بیٹھ رہا ہے خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی ہے، امیر المومنین کا لقب بھی ہے۔ بلکہ نہیں، جب یہ بغدادی بیٹھا ابو بکر بغدادی، تو آپ دیکھ لیے کون کون سے لقب اس کو دیے گئے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ ملا عمر بیٹھا تو اس کو بھی یہی لقب دیے گئے، بہت توجہ رہے، یہی لقب دیے گئے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی چرا لیا گیا، امیر المومنین کا لقب بھی چرا لیا گیا، اور میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین لے کر آئے گا نہ امیر المومنین لے کر آئے گا، کیونکہ جنت میں جائیں گے متقین، جنت میں جائیں گے متقین، تو متقین کو لے جانے والا کوئی امام المتقین ہونا چاہیے۔ سب لقب چرا لیے، آج تک کوئی امام المتقین نہیں بن سکا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ تو یہ بالکل 2-2-4 والی بات ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تقوی، صاحبان تقوی کے لیے جنت، اور اس کا مطلب ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ امام لے کر جائے گا۔ تو جب امام لے کر جائے گا اور متقین کے لیے جنت ہے، تو لے جانے والا امام المتقین ہونا چاہیے، وہ سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلندی کردار یہ ہے بنیاد، نہ دولت، نہ ثروت، نہ اقتدار۔ اچھا، اب یہاں کے اوپر ایک پہلو ہے جو عام فہم لفظوں میں جو بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ تقوی کے معنی ہی اللہ کا خوف۔ میں چاہتا ہوں کہ ہلکی سے تشریح ہو جائے، کم وقت میں مجھے بات کو مکمل کرنا ہے، کہ اللہ کا خوف یہ ہے تقوی۔ میں نے کہا کہ وہ اصطلاحی معنوں میں اور لغوی معنوں میں سے الگ ہٹتے ہوئے جو عام فہم معنی لیے جاتے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی ہے اللہ کا خوف۔ اب ہم نے علماء سے پوچھا، ہاتھ جوڑ کر علماء سے، بزرگوں سے، کہ یہ خوف کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف؟ ارے خوف تو خوفناک چیزوں تو ہوتا ہے، بہت توجہ، بہت توجہ، خوف تو خوفناک چیزوں سے ہوتا ہے۔ ہم فرض کی جا رہے تھے، ایک مثال خالی دے رہا ہوں، اس کو آپ سچ نہ سمجھ لیجیے گا، کہ میں لکھنؤ سے یہاں آ رہا تھا تو ان کے صاحب اس راستے میں جائیے گا، اس میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آنے جانے کو لوٹ لیتے ہیں۔ فوراً ڈر گئے، ارے بھیا نہتے ہیں بالکل، کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں، وہ سب ان کے پاس بندوقیں ہوں گی، کیا کیا ہوگا۔ جلدی سے راستہ بدلا۔ ارے یہ مثال دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا ہوا، صرف مثال کو سمجھانے کے لیے۔ اور جلدی سے راستہ، کیوں؟ ڈاکو سے خوف محسوس ہوا، ڈاکوؤں سے خوف محسوس ہوا۔ بعض وہاں جا رہے تھے جنگل میں، ان کا صاحب آگے نہ جائیے، شیر بیٹھا ہوا ہے، آدم خور ہے، آدم خور ہے۔ آپ گئے تو چیڑ پھاڑ کے ختم کر دے، جلدی سے ہٹ گئے وہاں سے، دوسرا اختیار کیا، خوف محسوس ہوا۔ ارے صاحب بڑا زہریلا سانپ ہے آگے راستے میں، نہ جائیے گا ادھر سے۔ انسان خوفزدہ ہو گیا، راستہ چھوڑ دیا۔ ارے صاحب بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں اس طرف، ادھر نہ جائیے گا، آپ پتہ نہیں کیا آپ کو اذیت و تکلیف پہنچا دیں، معلوم خوف محسوس ہوا۔ اب حدیثیں بھی کہہ رہی کہ اللہ سے ڈرو، قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، خوف الہی۔ تو پالنے والے خوف تو ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جن سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو، جن سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، جس سے ظلم کا اندیشہ ہو، خوف ان سے محسوس ہوتا ہے۔ تو ارحم الراحمین ہے، نہیں بہت توجہ، تو ارحم الراحمین ہے، تجھ سے خوف کیسا، تجھ سے خوف کیسا۔ تو علماء نے اس مسئلے کو حل کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء نے ہمیں بتایا، دیکھیے خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک خوف تو وہ ہوتا ہے جو کسی درندے سے ہو جائے، کسی ڈاکو سے ہو جائے، کسی ظالم سے ہو جائے، اور اس طرح کی جو چیزیں خوفناک اور اذیت رسا چیزیں ہیں اس سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اور ایک خوف کیا ہے جو خوف کی بلند ترین قسم ہے، جو اعلیٰ ترین قسم ہے، وہ خوف کیا ہے؟ خوف جیسے ہے کہ پڑھتے پڑھتے بجلی چلی جائے گی۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ یہ بھی خوف ہے کہ پتہ نہیں بیٹری کا بھی انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو ایک چیز اب آ جا بھیا بھائی، وہاں آواز ہوئی نہیں، ایک سلوات بھیجے پر محمد علماء نے بتایا جب ہم نے ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پوچھا کہ خطرناک چیزوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، ظالم ہیں، درندے ہیں، شیر ہے، بھیڑیا ہے، سانپ ہے، ڈاکو ہیں، ان سے خوف محسوس ہوتا ہے، اللہ سے خوف کیسا جبکہ وہ ارحم الراحمین ہے؟ تو علماء نے مسئلے کو حل کیا۔ انہی نے فرمایا کہ دیکھو ایک خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے، بہت نازک پہلو ہے، بہت نازک پہلو ہے، اور ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ سمجھدار حضرات صاحبان فہم ہے کہ خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اعلیٰ ترین قسم ہے۔ وہ کون سا خوف ہے؟ وہ احساس عظمت کا خوف ہوتا ہے، وہ احساس عظمت کا خوف ہوتا ہے، وہ احساس عظمت کا خوف۔ جتنا احساس عظمت بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی دل میں خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے برد آواز محمد۔ اب میں مثال دے دوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس مثال کو سمجھ جائیں۔ مثال بہت آسان ہونا چاہیے تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ اب یہ بھی صرف ایک مثال ہے، یہ نہ سمجھیے گا حقیقت کہ جو مرجع وقت ہیں، جو عالم دورہ ہیں، اتفاق سے وہ لکھنؤ تشریف لے آئے اور انہوں نے اس حقیر کا گھر ہی منتخب کر لیا کہ میں انہی کے گھر میں رہوں گا، جتنے دن بھی لکھنؤ میں رہوں گا انہی کے گھر میں رہوں گا۔ اب وہ عالم دورہ ہیں، وہ مجتہد زماں ہیں، مرجع وقت ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے۔ اب وہ میرے مہمان ہو گئے، اب میرے میزبان ہو گئے، اب دل میں خوف ہے میرے۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، صاحبان فہم ہے، دل میں میرے خوف ہے، دل میں میرے خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ اذیت پہنچا دیں گے، وہ تکلیف پہنچا دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، یہ سب کا خوف نہیں، نہیں اس سب کا خوف نہیں ہے، بلکہ احساس عظمت کا خوف ہے، احساس عظمت کا خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ کہ کہیں میرا کوئی عمل ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، میرا کوئی عمل ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے۔ ایک خوف سا رہے گا دل میں کہ جب تک وہ تشریف فرما رہیں گے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت بڑے اعتراض کا جواب ہو رہا ہے یہاں کے اوپر۔ اب جب وہ 3 دن مہمان رہے فرض کیجئے اور 3 دن کے بعد وہ تشریف لے جانے لگے تو میں ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے، بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کی شان کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، آپ کے مرتبے کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، جو آپ کی شان و مرتبہ اس کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ یہ میری طرف سے جملے ہوں گے، یہ میری طرف سے جملے ہوں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ کہاں میں کہاں تم میری خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے، میرے مرتبے کے مطابق، میرے شان کے مطابق تم میری خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کی شان کے مطابق، مرتبے اور عظمت کے مطابق خدمت نہیں کی تو جواب میں کیا یہ کہیں گے ارے میں کہاں اور تم کہاں؟
تم میری خدمت نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، ان کے میرے اظہار معذرت کے جواب میں وہ اظہار تشکر کریں گے، ان کی طرف سے شکریہ ہوگا کہ ہم تمہاری خدمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تمہاری زحمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں معافی مانگ رہا ہوں کہ خدمت نہیں ہو سکی، ان کی طرف سے شکریہ ہے کہ میں تمہاری خدمتوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ معصومین کی دعاؤں میں توبہ کیوں ہے؟ ارے بہت بڑے مسئلے کا حل ہے یہاں پر۔ معصومین کی دعاؤں میں توبہ ہے۔ مولا علی توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، چوتھے امام توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو یہ معصوم ہے، تو جب معصوم ہے تو گناہ نہیں ہو سکتا، اور جب گناہ نہیں ہے تو توبہ کیسی؟ اور اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا، تو جب انہوں نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، جب یہ معصوم ہیں تو یہ توبہ کیسی ہے؟ یہ توبہ کیسی ہے؟ تو میں کہوں گا یہ توبہ گناہ والی توبہ نہیں ہے، یہ احساس عظمت کی توبہ ہے، یہ احساس عظمت کی توبہ ہے کہ پالنے والے ہم تیری عظمتوں کے مطابق، تیری بلندیوں کے مطابق تیری عبادت نہیں کر سکے، تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا کہ کہاں میں کہاں تم میری عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے، میری عظمت کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اہل بیت کی طرف سے اظہار معذرت ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری خدمتیں تو ایسی ہے کہ میں خود تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز سے برباد۔ یہ ہے توبہ، اور یہ ہے احساس عظمت کا خوف کہ جس کا اعلان اہل بیت اپنی دعاؤں میں فرما رہے ہیں۔ صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ جلدی عرض کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ جھک کر سلام کر رہا ہو، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ نہ مسجد میں جانا تقویٰ ہے، نہ امام باڑے میں آنا تقویٰ ہے، نہ جھک کر سلام کرنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، اکیلے میں بھی اللہ کا خوف ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، اندھیرا کمرہ ہو، چراغ بجھا ہوا ہو، گناہ کا سارا سامان موجود ہو، یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے۔ بہت توجہ جملے پر، یقین ہو جائے انسان کو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے وقت، کیونکہ گھر بھی اکیلا ہے، کمرہ بھی اندھیرا ہے، چراغ بھی بجھ چکا ہے، گناہوں کے سارے سامان بھی موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ مگر متقی وہ ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ پھر بھی کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ہے تقویٰ۔ سجدوں پر سجدے سر پٹکنا یہ تقویٰ نہیں ہے، تنہائی میں انسان گناہ سے محفوظ رہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور بہترین مثال قرآن میں موجود، بہترین مثال ہے قرآن مجید میں کہ سارے محل کے دروازے بند ہیں، 7 دروازے مقفل ہیں، 7 دروازے مقفل ہیں، زلیخا ہے، یوسف ہیں، توجہ رہے، زلیخا اور یوسف ہیں۔ اے یوسف سب کو خالی کروا دیا ہے، پورا محل خالی ہے، کوئی متنفذ موجود نہیں ہے، صرف میں ہوں اور تم ہو۔ دعوت گناہ دیتی ہے زلیخا، لیکن عجیب انداز اختیار کیا اس نے کہ جب دعوت گناہ دی تو آگے بڑھی اور طاق پر بت رکھے ہوئے تھے،
طاق پر بت رکھے ہوئے تھے، گئی اور ایک پردہ ان بتوں پر ڈال دیا، ایک پردہ ان بتوں پر ڈال دیا۔ یوسف کو ہدایت کا موقع مل گیا، توجہ ہے، یوسف کو ہدایت کا موقع مل گیا۔ اے زلیخا، تم نے ان بتوں پر پردہ کیوں ڈال دیا؟ ان بتوں پر پردہ کیوں ڈال دیا؟ زلیخا نے کہا تم نہیں جانتے، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، اور مجھے خداؤں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھ سکیں۔ یوسف کہتے ہیں وہ تمہارا خدا ہے جو پردوں سے چھپ جاتا ہے، وہ میرا خدا ہے جو ہر پردے میں دیکھتا رہتا ہے۔ ایک صلوات برادر محمد، وہ میرا خدا ہے جو ہر پردے میں دیکھتا ہے۔ اور جب تم اپنے جھوٹے خدا سے ڈر رہی ہو تو میں اپنے سچے خدا سے خوف کیوں نہ کروں؟ صلوات برنواز بر محمد وآلہ۔ تقوی شرط ہے، تقوی بنیادی چیز ہے، لیکن اس تقوی میں بس میں نے کہا زیادہ وقت نہیں، اپنے موضوع پر خاص آ جاؤں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ صاحب تقوی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے۔ اگر مرد صاحب تقوی ہے تو وہ بلند مرتبہ اسلام میں، اگر کوئی خاتون صاحب تقوی ہے تو وہ بلند مرتبہ اسلام میں۔ یاد رکھیے، اسلام میں عورت یا مرد ہونا سبب عزت نہیں ہے۔ مرد اپنے کو سمجھے کہ ہم مرد ہیں لہذا ہمیں عزت زیادہ ہے، اور عورت بیچاری حقیر ہے کیونکہ وہ عورت ہے۔ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ بنیادی چیز پیش کر دوں، بچے سمجھ جائیں۔ کوئی چیز جو اختیار سے باہر ہو انسان کے، وہ اسلام میں سبب عزت نہیں بنتی ہے۔ جو چیز بھی انسان کے اختیار سے باہر کی ہو وہ سبب عزت نہیں بنتی ہے، وہ سبب عزت نہیں بنتی ہے۔ مرد بن کر پیدا ہونا مرد کے اختیار میں نہیں ہے، عورت بن کر پیدا ہونا عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اور کوئی بھی بے اختیاری چیز سبب عزت نہیں بنتی ہے، بلکہ ہمیشہ جو چیز اختیار میں ہوتی ہے وہی سبب عزت ہوتی ہے، اور وہ ہے کردار، وہ ہے کردار جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ لہذا عزت کا سبب نہ مرد ہونا ہے، بے عزتی کے سبب عورت ہونا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، تاریخ میں محفوظ، روایت میں محفوظ ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہو تو اس کو میں مجاور بناؤں بیت المقدس کا۔ نظر تھی بیٹے کی، اور پیدا ہو گئی بیٹی، پیدا ہو گئی بیٹی۔ بارگاہ الہی میں شکایت کی انہوں نے، مریم کی ماں نے، یہ پالنے والے، میں نے تو بیٹے کی تمنا کی تھی، بیٹے کی نظر مانی تھی، تو نے تو بیٹی عطا کر دی، تو نے بیٹی عطا کر دی۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے مریم کی ماں، یہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ 1000 بیٹوں سے افضل ہے، یہ تمہاری بیٹی جو 1000 بیٹوں سے افضل ہے۔ ہمارے یہاں مرد و عورت ہونا ہماری بارگاہ میں سبب عزت نہیں ہے، بلندی کردار سبب عزت ہے۔ ارے مرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر صاحب عزت نہیں ہے، اگر صاحب کردار نہیں ہے تو رسول اسے اپنی بزم سے اٹھا سکتے ہیں، اور خاتون ہی کیوں نہ ہو، اگر باعزت ہے تو رسول خود تعظیم کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے برادر۔ اسلام پر جلدی سے 2-3 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے، آج بھی انٹرنیٹ پہ جائی تو یہی اعتراض ہے کہ عورت کو بڑی تاخیر سے دیکھا گیا ہے، اس کی بڑی بے عزتی ہے، اور صاحب اور ایک آفت مچی رہتی ہے تاکہ بہت زیادہ اس کے حقوق جو ہے پامال کر دیے گئے اسلام میں۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دے دیے ہیں ان کا دوسرا مذہب والا تصور بھی نہیں کر پایا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ اگر اجازت ہو تو بیان کروں عورتوں کے حقوق، بعد میں شکایت نہیں کیجیے گا، بعد میں شکایت نہیں کیجیے گا، تو سن لیجیے، پھر 2-3 منٹ سن لیجیے۔ ہوتا کیا ہے، اب چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو،
معلومات دن بھر محنت کر کے یا تو دیہات میں محنت کر کے اس کے بعد فرض کی شہر میں دفتر سے آئے، گھر کے اندر آتے ہی پوچھا بھائی کیا پکایا ہے، اور اگر بیوی نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ نہیں پکا تو اب میاں بگڑ گیا، ارے کچھ سیکھ کے نہیں آئی اپنے گھر سے، تو کچھ تمیز نہیں تمہاری. اور کھانا پکایا اگر اس نے تو ارے کبھی پتیلی اچھال دی نمک نہیں ہے، کبھی کہا میرے زیادہ تیز ہو گئی ہے، روٹی جل گئی ہے، ارے سب تم کیا کر رہی ہو، کچھ تم نے اما ابا نے کچھ نہیں سکھایا تمہیں، کیسا کھانا تو پکاتی ہو تم. بہت توجہ رہے، عورت کے اوپر روب ڈال کر مرد کام نہیں لے سکتا. عورت کے اوپر گھر کا کام کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. گھر کا کام کرنا واجب نہیں، مستحب ہے. اگر گھر کی ملکہ لفظوں پر توجہ رہے، اگر گھر کی ملکہ گھر کا کام کرنے سے انکار کر دے تو شوہر اس کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ تمہیں گھر کا کام کرنا ہوگا، بلکہ اگر استطاعت ہے تو اس کے لیے خادمہ رکھے. اگر اس کے استطاعت ہے، اتنی تنخواہ میں اس کی دم ہے یا کاروبار میں اتنا دم ہے تو خادمہ رکھے. اور اگر خادمہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اب سنیے اگر خادمہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جب دفتر سے آئے تو بیوی سے پوچھے کہ آج آپ کیا پسند فرمائیں گی، آج آپ کیا پسند فرمائیں گی، مینیو بتائیے، آج کون سی ڈش آپ کو پسند ہے، کون سی چیز پسند فرمائیں گی. بیوی فرمائش کرے کہ آج تو مجھے کباب پراٹھے چاہیے ہیں، تو جائیے باورچی خانے میں، جائیے آٹا گوندھیے، اس کے بعد توا چڑھائیے، پھر اس پر روٹیاں ڈالیے. اب جیسی بھی روٹیاں ڈلیں، چاہے ہندوستان کا نقشہ ہو چاہے چین کا نقشہ، روٹی آپ کو پکانا ہوگی، سالن آپ کو پکانا ہوگا. اور پھر بیوی کے سامنے دسترخوان لگائیے، جا کر سامنے کھانا لگا دیجیے. جب وہ نوش فرما لیں تو برتن اٹھائیے، باورچی خانے میں لے جائیے اور دھوئیے. برتن دھوئیے نہیں، ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا ہے. اگر گھر میں کچھ کوڑا کرکٹ ہے، اگر کچھ کوڑا کرکٹ ہے تو جھاڑو لیجئے اور جھاڑو سے گھر صاف کیجئے. مرد زبردستی بیوی سے کام نہیں لے سکتا، واجب نہیں ہے اس پر مستحب ہے گھر کا کام کرنا. اگر انکار کر دے تو جبر نہیں ہو سکتا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ مرد کا حق بھی یہ ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی، گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی. باپ کیا نہیں جا سکتی، بھائی کیا نہیں جا سکتی، کسی رشتہ دار کیا نہیں جا سکتی، اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے. اگر شوہر کی اجازت نہیں، گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی. میں نے لکھنؤ میں تمام حقوق سے پڑھے. اس کے بعد ایک صاحب جب پہنچے دفتر سے واپس تو دیکھا چولہا اوندھا ہوا ہے. انہی نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے، آج تو تم نے کچھ کھانا نہیں پکایا، کیا مولانا کی مجلس نہیں سنی تم نے؟ مولانا نے کہا ہے کہ اگر بیوی انکار کر دے تو خود پکاؤ جا کر، تو جاؤ پکاؤ جا کر. تم کو کہا بھی تم نے جہاں یہ کہا ہے مولانا نے کہ خود پکاؤ جا کر، وہاں یہ بھی تو کہا ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت سے قدم باہر نہیں نکال سکتی. لہذا آج سے گھر سے نکلنا منع، نہ ابا کیا جاؤ گی، نہ بھیا کیا جاؤ گی، نہ چچا کیا. تو آخر میں یہ طے ہوا کہ جیسا چلتا ہے ویسا چلنے دو. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وال، ایک سلوات بلند آواز سے محمد. تو
بعد میں سمجھوتا ہو گیا تو بات سنبھل گئی. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد ایک زبردست اعتراض ہوتا ہے, زبردست اعتراض ہوتا ہے. آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو یہ اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے, عورت کو اجازت نہیں ہے. عورت کو نہیں اجازت ہے کہ وہ بھی 4 نکاح کر لے, مرد کو اجازت ہے. تو بڑی ناانصافی ہے یہ, بہت ناانصافی ہے یہ. اب واقعہ میرے سامنے کا تو نہیں مگر میرا سنا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں صدر جمہوریہ تھے یا نائب صدر تھے, اللہ ان کی ہدایت نہ فرمائے. اب نام نہیں لوں گا میں اتنا ہی کہوں گا, اللہ ان کی ہدایت نہ کرے. وہ بنارس میں وہ انہوں نے تقریر کی, ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تقریر کی. اور پھر جہاں اور اسلام پر انہوں نے اعتراضات کے, وہاں ایک اعتراض یہ بھی کیا انہوں نے, ارے صاحب دیکھیے اب بدلنا چاہے قانون, پرانے ہو گئے, 1400 سال ہو گئے ہیں, لہذا قانون اسلام کے بدلنا چاہیے. وہ کیونکہ خود بدل گئے تھے, لہذا چاہتے تھے کہ اسلام کے قوانین کو بھی بدلا جائے. اور اس پہ انہوں نے یہی کہا, ارے صاحب دیکھیے کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 نکاح کر سکتا ہے اور ایک خاتون کو اجازت نہیں 4 نکاحوں کی کرنے کی. اب وہ تقریر کر کے اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھ گئے. ایک نوجوان اٹھ کر, بنارس کا واقعہ ہے, ایک نوجوان اٹھ کر آیا اور اس نے کہا کہ مائک پا کے کہا کہ میں بالکل تائید کرتا ہوں, 100% میں ان کا مؤید ہوں, 100% کی تائید کرتا ہوں کہ جس طرح سے مرد 4 نکاح کر سکتا ہے اس طرح عورت کو بھی حق ہونا چاہیے کہ 4 نکاح کرے. بالکل ان کی تائید, بالکل صحیح کہا. اب ان کی بیوی کا ایک ہی شوہر ہے, دوسرے شوہر کے طور پر میں اپنا نام پیش کرتا ہوں. معلوم وہ اٹھ کے وہاں سے چل دیے, دوسروں کو نصیحت تھی, اپنے لیے قبول نہیں تھا. صلوات پہ اب توجہ ہر سنے, آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اب اس پر بھی ذرا سا گھبراہٹ ہو جائے گی اور پھر سناٹا چھا جائے گا. جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو کہا جاتا ہے کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے, عورت کو حق نہیں, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 نکاح کیا, ایک مرد کو 1 نکاح کا بھی حق نہیں حاصل ہے. وہ ایسا سناٹا کہ سروت طاہر بیٹھے ہوئے. ایک 4 تو بہت دور کی بات ہے, 1 نکاح کا بھی حق نہیں ہے مرد کو, 1 نکاح کا بھی حق نہیں ہے. اب ظاہر کہ ایام عزا ختم ہوئے, اب تو نکاح ہوئیں گے. خاص طور سے شیعوں میں جب آپ نکاح میں جائیں گے آپ تو 2 مولانا آپ کو ملیں گے. ایک مولانا نمائندہ ہوگا عورت کا, اور ایک نمائندہ مولانا ہوگا وہ مرد کا نمائندہ ہوگا. اور اسلام میں اجازت ہے کہ خود مرد عورت اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں, خود پڑھ سکتے, مگر کیونکہ قصد انشاء اور تلفظ اور اس کی وغیرہ کی پرابلم آتی ہے, لہذا ہم لوگوں کو وہاں کئی گھنٹے باراتوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد طرح طرح کی رسمیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے وہاں کے اوپر. تو یہ حق ہے. تو اب یہ جو مولانا ہے یہ عورت کی طرف سے نکاح پڑھ رہے ہیں, اور دوسرے جو مولانا ہے وہ لڑکے کی طرف سے پڑھ رہے ہیں. تو حقیقت میں یہ مولانا نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ وہ عورت خود کہہ رہی ہے. یہ تو بیچ میں واسطہ ہے, یہ بھی واسطہ ہے وہ بھی واسطہ ہے. وہ عورت کہتی ہے, لفظیں ان کی ہوتی ہیں مگر بات اس کی ہوتی ہے, اور یہ لڑکا کہہ رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے, کس کی طرف سے نکاح شروع ہوتا ہے؟ عورت کا وکیل کہتا ہے انکحتو, عورت کا وکیل کہتا ہے انکحتو. یہ وکیل نہیں کہہ رہا, یہ عورت کہہ رہی ہے, یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے, یہ وہ لڑکی کہہ رہی انکحتو. اور مرد کا وکیل کہتا قبلتو. نکاح شروع ہوتا ہے عورت کی طرف سے, قبول کرتا ہے مرد. انکحتو, میں تم سے نکاح کرتی ہوں, یہ عورت کہتی ہے. میں تم سے نکاح کرتی ہوں, یہ عورت کہتی ہے. مرد کہتا قبلتو, میں نے قبول کیا.
اگر عورت کی طرف سے کہہ تو نہ کہا جائے تو قیامت تک مرد قبل تو کہتا رہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو معاملہ الٹا ہے، توجہ رہے۔ ارے ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح نہیں کرتا، 4 عورتیں ایک مرد سے نکاح کرتی ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے ورنہ اگر بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو کسی اور مولانا سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے ورنہ تو اب یہاں پر جو بہت توجہ رہی، یہیں پر ہر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو الزام لگایا جاتا ہے عورت کے ساتھ ناانصافی، عورت کے ساتھ ناانصافی، تو یہ مرد کی طرف سے ناانصافی نہیں ہوتی، یہ ناانصافی عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اسے معلوم ہے کہ اس شخص کی ایک بیوی موجود ہے تو تم کہہ تو کہی کیوں رہی ہو؟ ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ عظمت و شرف دیا ہے عورتوں کو، عظمت و شرف، ایسی عظمت، ایسا شرف کہ جس زمانے میں باپ بیٹی کو دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا کہ میں نے اپنے ذلت کے سبب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، جس زمانے میں باپ بیٹی کو ذلت کا سبب سمجھتا تھا، دفن کر دیتا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ذلت کا سبب دفن کر دیا، اس زمانے میں ایک انسان ہے جو بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے۔ بہت توجہ ہے، صاحبان علم موجود ہیں یہاں پر۔ ایک شخصیت ہے کہ جو بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہی ہے۔ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ کس زمانے میں؟ جب باپ دفن کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، اس وقت ایک شخصیت ایسی ہے جو بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہی ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا، بہت توجہ رہے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارے نبی پاک، ہمارے رسول کے پاس اپنی نبوت کی کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، ارے بھرپور توجہ چاہوں گا، بڑا پڑھا لکھا سمجھدار مجمع ہے، بعض علماء نے لکھ دیا کہ اگر رسول و نبی کے پاس ہمارے اپنی نبوت کے لیے کوئی ثبوت نہ ہوتا، کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، اب کوئی بھی سب آ گیا، قرآن نہ ہوتا، شق القمر کا معجزہ نہ ہوتا، پتھروں کے کلمہ پڑھوانے کا معجزہ نہ ہوتا، درختوں کے سلام کرنے کا معجزہ نہ ہوتا، کوئی معجزہ نہ ہوتا، رسول کے پاس صرف یہی عمل کافی تھا نبوت کی دلیل کے لیے کہ جس زمانے میں بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں ایک شخص بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے۔ یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے۔ ایک سلوات کیا عظمت ہے، کیا شرف ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہم صلی علی محمد محمد، نہیں ہمارا ذہن نہیں وہاں تک پہنچ سکتا جو شہزادی کی عظمت ہے، جو شہزادی کا مرتبہ ہے۔ پھر ایک پہلو عرض کر دوں اور پھر توجہ کا طالب ہوں۔ آپ دیکھیں جو سند ہے متفق علیہ ہے، یہ سند شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی، معتبر ترین کتابوں میں یہ رسول اللہ کا یہ قول اور ارشاد موجود ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ توجہ ہے، ان اللہ یغضب، اللہ اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا غضبناک ہوتی ہے، اور اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا راضی ہوتی ہے۔ نہیں توجہ چاہو گا، بندگی کی معراج کیا بتائی گئی ہے؟
بندگی کی معراج یہ بتائی گئی ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے، بندگی کی معراج یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں پر اللہ راضی ہو وہاں بندہ راضی ہو، جہاں پر اللہ راضی وہاں بندہ راضی، جہاں اللہ ناراض وہاں بندہ ناراض، یہ ہے بندگی کی معراج۔ مگر رسول اللہ یہ سند نہیں دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ راضی وہاں فاطمہ زہرا راضی، جہاں اللہ ناراض وہاں فاطمہ زہرا ناراض، بلکہ معاملہ برعکس ہے، معاملہ الٹا ہے۔ رسول سند دے رہے ہیں جہاں فاطمہ راضی، جہاں فاطمہ راضی وہاں اللہ راضی، جہاں فاطمہ زہرا ناراض وہاں اللہ ناراض۔ اب چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن حقیقت کہنا ضروری ہے، آج تک دعا مانگی جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج تک دعا مانگی جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء سے پوچھ لیں یہ دعا ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایٹیکیٹ ہے کہ وہاں دعا بھی پاسٹ ٹینس میں مانگی جاتی ہے، دعا پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے۔ کوئی مریض ہے آپ دیکھیں گے تو کہا جائے گا شفاک اللہ، ماضی کا صیغہ ہے مگر مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے۔ بارک اللہ یہ ماضی کا صیغہ ہے مگر دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو برکت عطا کر دے۔ تو رضی اللہ کے معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ارے نہیں توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ رضی اللہ جو ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، پوری توجہ رہی، یہ دعا ہے۔ رضی اللہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ دعا اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے جو حاصل نہ ہوئی ہو، جو شے حاصل نہ ہوئی ہو اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اگر کوئی صاحب کو بخار ہے، ہم گئے، ہم نے کہا پالنے والے کا بخار اتر جائے، یہ دعا ہے۔ اور جب وہ بخار اتر گیا، ہم کو ٹہلتے مل گئے سڑک کے اوپر، ہم نے کہا پالنے والے کا بخار اتر جائے، وہ بگڑ جائے گا، لڑنے مرنے تو کیا سمجھتے ہیں زندگی بھر کے لیے بخار آ گیا ہے؟ ارے اب تو میں ٹھیک ہو گیا، اب تو میں صحت مند ہو گیا۔ اب دعا نہ مانگو، شکر ادا کرو۔ تو جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے، جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے شکر ہوتا ہے۔ 1400 سال سے مسلمان دعا مانگ رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کو یقین ہے کہ آج تک اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ چیلنج سے گفتگو ہے، پوچھ لیجئے کسی بھی عربی داں سے رضیہ کہ کیا معنی ہے۔ ماضی کا صیغہ ہے مگر دعا ہے، دعا ہے۔ تو مثالیں پیش کی، شفاک اللہ، بارک اللہ، یہ سب دعا ہے، ماضی کا صیغہ مگر مراد مستقبل ہے، مراد مستقبل ہے، شفا ہو جائے، برکت مل جائے۔ تو یہاں بھی مسلمان دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک دعا مانگی جا رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے اور راضی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ رسول نے شرط لگا دی ہے جہاں فاطمہ راضی۔ جہاں فاطمہ راضی وہاں اللہ راضی۔ تو جس کے لیے دل چاہے رضی اللہ کہو، مگر یہ دیکھ لیا کرو کہ فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے برناواز محمد، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والا۔
مجھے تھکن بھی بہت ہے اور واپسی بھی ہے، لہذا اور نماز کا اذان جو جس حساب سے ہوتی ہے اذان، اگرچہ نماز کا وقت تو آ ہی گیا ہے لیکن جس حساب سے اذانیاں ہوتی ہے اس کا اذان کا وقت بھی قریب ہے، لہذا آخری جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور عظمت و شرف و مرتبہ، بس 2-3 منٹ میں، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، میں پسند نہیں ہے، اللہ میں پسند نہیں کرتا، جس سے زیادہ میں کی اس کا سر ضرور کچلا جائے گا، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں میں، چاہے وہ کسی نبی نے کیوں نہ کہہ دی ہو۔ جناب سلیمان پیغمبر، مشہور واقعہ ہے، دنیا پر حکومت، زمین پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، ابر پر حکومت، پانی پر حکومت، سمندروں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، دیووں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، سب پر حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ اللہ فخریہ کہہ رہا ہے کہ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہماری عطا ہے۔ ایسی عظیم حکومت تھی کہ اللہ نے فرما دیا کہ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے جو سلیمان پیغمبر کو ملی ہے، مگر ایک محل، زبردست محل تعمیر کروایا اور شرط لگا دی، حکم ہو گیا کہ کوئی میرے علاوہ اس پہ داخل نہیں ہوگا، سب سے پہلے میں داخل ہوں، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، اعلان کر دو ہر طرف کہ مجھ سے پہلے کوئی محل میں داخل نہ ہو، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ جناب سلیمان پیغمبر کا اعلان، ان کا حکم، کس کی ہمت تھی کہ اس محل میں داخل ہو سکے؟ جب جناب سلیمان پیغمبر اس محل کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھا ایک صاحب پہلے سے موجود، ایک صاحب وہاں پہلے سے موجود، جبین پر شکن پڑ گئی، آگ بگولا ہو گئے، میرا اعلان نہیں سنا تھا تم نے؟ میرا حکم نہیں پہنچا تم تک؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ تم مجھ سے پہلے داخل ہو گئے؟ آنے والے نے کہا کہ میں وہ ہوں، ارے توجہ رہے، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ ہوں جو جگہ جاتا ہوں بے اجازت جاتا ہوں۔ اب ظاہر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سمجھ گئے ملک الموت ہو؟ کہاں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ارے کہا بڑے چاؤ سے یہ محل بنایا ہے، تو ایک نظر تو دیکھ لینے دو، نئی اجازت نہیں ہے، نئی اجازت ہے۔ اچھا کھڑا ہوا ہوں ذرا بیٹھ ہی جاؤں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی۔ سلیمان پیغمبر کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی، کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی۔ میں پسند نہیں اللہ کو، سلیمان پیغمبر کی زبان سے میں نکلی، اللہ نے ملک الموت کے ذریعے سے اس میں کو توڑ دیا، اس میں کو توڑ دیا۔ اب مگر ملک الموت کی زبان سے بھی میں نکل گئی، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کو اس میں کو بھی توڑنا ہے، ملک الموت کی میں کو بھی توڑنا ہے، اور یہ میں ٹوٹی ہے در سیدہ پر، یہ میں ٹوٹی ہے در سیدہ پر۔ ملک الموت بھی اجازت لے رہا ہے، اللہ کو میں، بس آخری جملہ، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، مگر خطبہ البیان دیکھ لیجئے، خطبہ البیان دیکھ لیجئے، ہر مقام پر علی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں جو دریا کو روانی دیتا ہوں، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے ابر چلتا ہے، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، میں وہ ہوں جو ننھی ننھی چیٹیوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ پورے خطبہ البیان میں سب ہر جگہ علی فرما رہے میں ہوں، میں ہوں۔ پہلے والے تجھے تو میں پسند نہیں، ارے توجہ رہے،
تجھے تو میں پسند نہیں ہے. یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ پورے خود بیان میں ہر جگہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. تو شاید ندائے قدرت آئے، ارے کیا کروں، پہلے ہی ساری مرضیاں دے چکا ہوں، اب علی کو اجازت ہے جو دل چاہے کہے. ایک سلوات بھیجے نواز تبر محمد. شہزادی کے زانوں پر رسول کا سر، رسول کا آخری وقت. دروازے پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. شہزادی نے کہا بابا کی طبیعت بہت ناساز ہے، اس وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں، پھر آنا، دوبارہ آ جانا. آنے والے نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا. شہزادی ناراض ہو گئی. کہہ رہی ہوں کہ اس وقت نہیں آ سکتے، کوئی نہیں آ سکتا، بابا کی طبیعت بہت ناساز ہے. تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا. اب رسول نے آنکھ کھولی. اے فاطمہ اس کو آنے کی اجازت دے دو. اے فاطمہ اس کو آنے کی اجازت دے دو، پر یہ تمہارا در ہے جس پر یہ اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا ہے. یہ ملک الموت ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اس کو اجازت دے دو. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک کافور نکالا. کہا دیکھو اس کے 4 حصے کر لینا، یہ جنت کا کافور ہے. سنیے روایت سنیے، جنت کا کافور ہے. اے فاطمہ اس کے 4 حصے کر لو. 4، ایک حصہ میرے کفن میں رکھ دینا، ایک حصہ اپنے کفن کے لیے، ایک حصہ علی کے کفن کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ حسن، میرے لال حسن کے کفن کے لیے. سنا آپ نے رسول کی وصیت سنی؟ ایک میرے کفن کے لیے رکھ لینا حصہ، ایک اپنے کفن کے لیے، ایک علی اور ایک حسن. حسین کا نام نہیں لیا ہے. رسول نے حسین کا نام نہیں لیا. شہزادی تڑپ گئی. اے بابا، اے بابا، آپ نے وصیت کی آپ کے کفن میں رکھ دیا جائے، میرے کفن میں، علی کے کفن میں، میرے بچے حسن کے کفن میں. ارے آپ نے حسین کا نام نہیں لیا، حسین کا نام نہیں لیا. رسول نے فرمایا اے میری بچی فاطمہ زہرا، تمہارے اس بچے کو کفن نہیں ملے گا. کربلا کی جلتی ہوئی ریت ہوگی، بے کفن لاشا پڑا ہوا. بس عزاداروں 2-3 جملوں کی اور زحمت ہے. ہاں پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب شہزادی پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور شہزادی کو دوہا پڑھنا پڑا کہ سبت علیہ مصائب لانہا سبت علی الایام سرن لیالیا. اے بابا آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر پہاڑ وہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. ذہنی اور روحانی اذیتیں بھی ہیں، جسمانی اذیتیں بھی ہیں. کیسی روحانی اذیت پہنچی ہوگی شہزادی کو کہ جب محلے ہی کے مسلمانوں نے آ کر کہا ہوگا اے علی فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کریں کیا رات کو رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے. مولا علی نے پیغام پہنچایا کہ کچھ مسلمان آئے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت معین کر لیجئے اپنے رونے کا، یا دن کو روئیے یا رات کو روئیے، ہماری کاروبار زندگی متاثر ہو رہے ہیں. شہزادی نے عجیب حسرت ناک جواب دیا، فرماتی ہے علی اس سے جا کر کہہ دیجئے انہیں زیادہ دنوں کی زحمت نہیں ہے، میں ان کے درمیان زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہوں. مگر مولا نے اہتمام کیا. صبح ہوتے جنت البقیع لے جاتے تھے، شام ہوتے واپس لے آتے تھے. ایک مرتبہ وقت غروب جب واپس لینے پہنچے تو دیکھا شہزادی کا رنگ رخ زیادہ متغیر ہے. گھبرا کر پوچھا بنت رسول کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ کچھ زیادہ متغیر ہے.
شہزادی نے فرمایا اے علی شاید آپ نے غور نہیں کیا، علی آپ شاید آپ نے دیکھا نہیں کہ جس درخت کے سائے میں دن بھر باپ کا ماتم کرتی تھی، کسی نے رات میں وہ درخت کاٹ دیا ہے۔ میں نے دن بھر دھوپ میں باپ کا ماتم کیا۔ اے شہزادی شکر کیجئے، ارے دھوپ میں رونے کی اجازت تو ہے، آ کر کربلا دیکھیے، ننھی سی سکینہ، آنکھوں میں آنسو کا قطرہ، تو کبھی نوک نیزہ سے اذیت، کبھی تازیانوں سے اذیت۔ اللہ تعالیٰ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، آخر میں تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین باب، تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب، جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں، آواز دی گئی علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں۔ شہزادی کی فریاد، اس گھر میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اس گھر میں تو حسن و حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے بڑی بے شرمی سے کہا، بڑی بے حیائی سے جواب دیا کہ ہاں ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ دروازہ توڑا گیا، شہزادی دیوار و در کے درمیان پس گئی۔ ارے یہی روایت کے جملے ہیں، پس گئی۔ محسن کی شہادت ہوئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک روایت اور بھی ہے جو کم پڑھی جاتی ہے کہ جس وقت دروازہ توڑا جا رہا تھا، شہزادی بالکل دروازے سے متصل کھڑی ہوئی تھی، دروازے سے بالکل لگی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دروازے سے متصل کھڑا ہونا، یہ دروازے سے بالکل لگا کھڑا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی کو تصور بھی نہیں تھا کہ میرے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا۔ بالکل متصل دروازے میں کھڑی ہوئی، دروازے کو زور سے دھکا دیا گیا، دروازہ ٹوٹا۔ دروازے میں ایک لمبی سی میخ تھی، ایک لمبی سی کیل تھی جو پسلیوں کے آر پار ہو گئی، زمین پر گری ہے۔ فضا یہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ فضا لے کر چلی، ابھی بستر کے قریب پہنچی تھی کہ کانوں میں آواز آتی ہے کہ علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی مدینے میں پھرایا جا رہا ہے۔ اے فضا وہ صندوق لے آئیے جس میں میرے بابا کے تبرکات ہیں۔ صندوق آتا ہے، ڈھکنا کھولا گیا، سامنے رسول کا امامہ ہے، سامنے رسول کی ابا ہے۔ روایت کہتی ہے شہزادی نے ابا اپنے دوش پر ڈالی، رسول کا امامہ اپنے سر پر رکھا، بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مدینے میں زلزلہ آ گیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں اس عالم میں کہ گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ علی سمجھ گئے کیا ہونے والا ہے۔ سلمان فارسی قریب کھڑے ہوئے تھے، اے سلمان دوڑ کر جائیے، دوڑ کر جائیے اور فاطمہ کو علی کی قسم دیجئے کہ امت کے لیے بد دعا نہ کرے ورنہ روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ازادار اور ٹوٹی ہوئی پسلیاں، بعض روایتوں میں 75 دن، بعض روایتوں میں 95 دن۔ بس آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ذاکر سے میں نے سنا، ایک عالم سے میں نے سنا کہ جب انہوں نے مجلس پڑھی اور شہزادی کے مصائب بیان کیے، جب شہزادی کے مصائب بیان کیے تو جب مصائب پڑھ کے اترے تو دیکھا کہ نظر کا سامان بھی ہو رہا ہے، شبیہیں بھی آ گئی ہیں، لیکن ایک شخص مسلسل روئے جا رہا ہے، ایک شخص مسلسل روئے جا رہا ہے، اس کا گریہ نہیں رک رہا۔ ان کو تعجب ہے کون شخص ہے کہ تو مسلسل روئے جا رہا ہے، ابھی تک گریہ اس کا نہیں تھما ہے۔ تو یہ ذاکر اس شخص کے قریب پہنچے، کہا کہ کیا بات ہے، کون سی مصیبت کا آپ پر اتنا اثر ہو گیا کہ سارا مجمع خاموش ہو گیا ہے مگر آپ ابھی تک روئے جا رہے ہیں؟ تو جواب دے دیا، جواب اس کا سن لیجئے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر۔ اگر کسی کا پیر شکستہ ہو جائے تو پیر کو باندھ دیا جاتا ہے کہ پیر ہلنے نہ پائے، کیونکہ اگر پیر جب ہلے گا تبھی تکلیف محسوس ہوگی، لہذا اس کو باندھ دیتے کہ ہلنے نہ پائے۔ ہاتھ اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو ہاتھ کو بھی باندھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ ہلے، کیونکہ جب ہاتھ ہلے گا تب اذیت ہوگی۔ لیکن پسلیوں کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کو اس طرح سے باندھا جائے کہ پسلیوں میں حرکت نہ ہو، بلکہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اس کو ہر سانس پر اذیت ہوتی ہے۔
اس کو ہر سانس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ تو ڈاکٹر نے کہا مگر مجھے روایت مل گئی, مجھے روایت ملی. سلمان فارسی شہزادی کی طبیعت پوچھنے آئے, شہزادی کیسی طبیعت ہے؟ کیا سلمان تم سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں مگر دیکھو علی سے نہ کہنا, دیکھو علی سے نہ کہنا, علی سے نہ کہنا. کہا شہزادی کون سی بات ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتی ہیں؟ کہا جب سے پسلیاں ٹوٹی ہیں جتنی بار بھی سانس لیتی ہوں, جتنی بار بھی سانس لیتی ہوں ایسا لگتا ہے روح نکل جائے گی, ایسا لگتا ہے جان نکل جائے گی. ارے ذرا تصور کیجئے 75 دن تک فاطمہ کتنی اذیت برداشت کر رہی ہے. اے سلمان مگر تم علی سے نہ بتانا, علی سے نہ بتانا. ارے سلمان اب جو در سے پلٹے ہیں تو اپنا سر پیٹتے ہوئے, چیختے ہوئے, روتے ہوئے مولا علی کی نظر پڑی. اے سلمان کیا ہوا, یہ اتنا کیوں چیخ چیخ کے رو رہے ہو؟ کہ اگر شہزادی نے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا. کہ نہیں امام وقت کی حیثیت سے میرا حکم ہے, مجھے بتاؤ. کہ فاطمہ زہرا شہزادی نے مجھ سے کہا ہے کہ جب سے پسلیاں شکستہ ہوئی ہے ہر سانس میں اتنی اذیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے روح نکل جائے گی, لگتا ہے جان نکل جائے گی. عزادارو اسی عالم میں فاطمہ نے چکی پیسی, بچوں کے لیے غذا کا اہتمام کیا. عزادارو علی تڑپ گئے, اے فاطمہ اتنی زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ کہ ابھی عالم خواب میں رسول آئے تھے, مجھ سے کہہ دیا کہ میں لینے آیا ہوں. میں سمجھ گئی آج میری زندگی کا آخری دن ہے, لہذا بچوں کے لیے اہتمام کرتی جاؤں. نماز کا وقت آیا, میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, کیا 2 منٹ میں بات مکمل ہو جائے. نماز کا وقت آیا, مولا علی مسجد جاتے ہیں. شہزادی بچوں کو تیار کر کے بھیج دیتی ہیں نانا کے روضے کے اوپر. اسماء بنت امیس آتی ہیں. شہزادی نے کہا بڑا اچھا ہوا آپ آ گئیں, میں جا رہی حجرے میں, جب تک میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتی رہیے کہ میں زندہ ہوں. آواز بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے فاطمہ دنیا میں نہیں رہی, مگر ابھی میرے بچے گھر میں نہیں ہیں. اگر میری موت کے بعد آئیں تو فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, ورنہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. پہلے کھانا کھلا دیجیے گا. اسماء روایت کرتی ہے تھوڑی دیر عبادت کی آواز آتی رہی. دیکھا کہ عبادت کی آواز آنا بند ہوئی. اسماء نے 3 مرتبہ آواز دی, 3 مرتبہ پکارا, جواب نہیں آیا. اسماء نے سر سے چادر پھینکی, انا للہ و انا الیہ راجعون. فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی. یہی وقت تھا بچے گھر کے اندر آئے. اے اسماء ہماری ماں کدھر ہیں؟ شہزادو کھانا نوش کر لو تو بتاتی ہوں. بچوں نے حیرت سے اسماء کا چہرہ دیکھا. اے اسماء آپ تو برسوں سے آ رہی ہیں, کہ آپ نے دیکھا کہ کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب اسماء مجبور ہوئی. شہزادو تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی, ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے. امام حسن امام حسین فریاد کرتے ہوئے, امام حسن کی فریاد تاریخ میں ہے, اے اماں جواب دے دو قبل اس کے کہ میری روح نکل جائے. ننا شہزادہ اے اماں جواب دے دو قبل اس کے کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جب جواب نہیں آیا تو ننا شہزادہ ماں کے چہرے کے قریب پہنچا. اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں ماں کا چہرہ لے لیا, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں. جب ماں کا چہرہ لے چکے تب آسمان کا رخ کیا. عجیب حسرت ناک لہجے میں کہا, پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا, میں بے سہارا ہو گیا. یہ جملے ادا ہونا تھے. فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. اے میرے لال مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں, تیری زبان پہ ایسے حسرتناک جملے آئے. عزاداروں روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب کربلا کے میدان میں شبر کا خنجر چل رہا ہوگا. کسی منادی نے آواز دی ہوگی, اللہ قتل الحسین بکربلا. بس آدھے منٹ کا وقت لینا ہے. جب شبر دربار یزید میں پہنچا, شمر جب دربار یزید میں پہنچتا ہے تو شمر کو دیکھتے ہی یزید سوال یہ کرتا ہے, اے شمر یہ بتا کہ تو نے حسین کو ذبح کیسے کیا, تو نے حسین کو قتل کیسے کیا؟ وہ ملون بھی کانپ گیا, وہ شقی بھی تھرا گیا. اے یزید ہر سوال کر لینا,
مگر یہ سوال نہ کرو، ہر بات پوچھ لو مگر یہ بات نہ پوچھو۔ مگر جب یزید نے اصرار کیا، یہ شمر تجھے بتانا ہوگا کہ حسین کو ذبح کیسے کیا، قتل کیسے کیا، تو ملعون بتانے پر مجبور ہوا۔ اے یزید کیا پوچھتا ہے؟ میں نے 12 وار کیے تھے، میں نے 12 وار کیے تھے۔ یزید پوچھتا ہے کیا خنجر کی دھار کو تیز نہیں کیا تھا؟ شمر جواب دیتا ہے خنجر کی دھار کو تیز کر لیا تھا، ارے پھر 12 وار کیوں کرنا پڑے؟ شمر نے جواب دیا یزید جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھیں تو اس سے کیسے بیان کروں؟ ارے جب بھی خنجر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب پوش بی بی خنجر کی دھار سے لپٹ جاتی تھی۔ اے شمر بڑی محنتوں سے پالا ہے، اے شمر چکیاں پیس کر پالا، اے شمر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پالنے والے ہم پہ جو مریض ہے بطویل محمد و آل محمد علیہ السلام، ان سب کو شفا عنایت فرما دے بحق محمد۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔